بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، نماز کے 100 مسائل کا سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ اس سے پہلے ہم نماز کے فرائض، نماز کے واجبات اور جو چیزیں نماز کو توڑ دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں، جن کو مفسدات نماز کہا جاتا ہے، ان کو بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی 4 ویڈیوز کے اندر ذکر کر چکے ہیں۔ آج اسی سلسلے کی ویڈیو نمبر 5، وہ چیزیں جو نماز کے اندر مکروہ ہیں اور ان کو ناپسند کیا گیا ہے، تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ لفظ مکروہ جو ہے یہ کراہت سے ہے۔ کراہت کا معنی ہوتا ہے ناپسندیدہ۔ تو نماز کے اندر ایسے کام جن کو شریعت کے اندر ناپسند کیا گیا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مکروہات ہیں اگر وہ نماز کے اندر کر بھی لیے جائیں تو اس کی وجہ سے نماز تو ہو جاتی ہے، اس وجہ سے ان کا خیال نہ رکھا جائے اور بار بار ان کو دہرایا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز ایک اللہ کی اہم عبادت ہے۔ جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ گویا اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ ذکر قلبی پر بھی مشتمل ہے، ذکر لسانی پر بھی مشتمل ہے اور ذکر اعضاء و جوارح پر بھی مشتمل ہے۔ تو جس طرح انسان کا جسم اللہ کی طرف متوجہ ہو، اسی طرح زبان بھی اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو، دل بھی اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو، تو اس وجہ سے ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے، احتیاط کرتے ہوئے نماز کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ تو یہ مطلب ہے نماز کے مکروہات کا کہ نماز اگرچہ ہو جاتی ہے لیکن اس کے اندر احتیاط اور خیال رکھنا ضروری ہے، کیونکہ جتنی بڑی عبادت ہے اتنے بڑے ہی اس کے آداب ہیں۔ علماء نے تقریباً 29 کام ایسے ذکر کیے ہیں جو نماز کے مکروہات کہلاتے ہیں، تو ان کو آپ حضرات کے سامنے آج اس ویڈیو کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ آپ حضرات سے یہی درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں۔ جتنی بھی ہماری سابقہ ویڈیوز گزر چکی ہیں ان سب کے لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں انشاءاللہ مل جائیں گے۔ تو آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ نماز کی مکروہات ہے۔ ان میں سے نمبر 1، سستی اور بے پرواہی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھنا۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کے پاس کپڑا نہیں ہے، مجبوری ہے، کوئی کپڑا ہے ہی نہیں جب نماز پڑھنے گیا، اور نہ وہاں پر کوئی اس کو کپڑا ملا، تو ایسی حالت میں اگر نماز پڑھ لیتا ہے تو ہو جائے گی۔ لیکن ایک جان بوجھ کر سستی کرنا، ہر وقت ننگے سر نماز پڑھتے رہنا، یہ شریعت کے اندر ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، شریعت اس کو پسند نہیں فرماتی۔ نمبر 2، اپنے بالوں کو سر پر اکٹھا کر لینا، جونڈا بنا لینا، ان کو گول کر کے اکٹھا کر کے سر کے اوپر باندھ لینا، جس طرح عورتیں کرتی ہیں، تو یہ نماز کی حالت میں مرد اور عورت دونوں کے لیے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 3، جو سر کے اوپر پگڑی یا ٹوپی پہنی ہوئی ہے اس کے اوپر سجدہ کرنا، یعنی کہ اس کو پیشانی تک لے آنا، نیچے تک لے آنا، اور پھر سجدے کی حالت میں بجائے پیشانی کے سجدہ کرنے کے اس پر سجدہ کرنا، یہ بھی مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ نمبر 4، ہاتھ یا سر کے اشارے سے جواب دینا، چاہے وہ جواب سلام کا ہو، چاہے وہ کوئی سوال پوچھا گیا ہو، کوئی بات پوچھی گئی، اس کا جواب اشارے کے ساتھ دینا، تو یہ بھی نماز کی حالت میں ناپسندیدہ ہے۔ نمبر 5، انگڑائی لینا نماز کی حالت میں، جس طرح آدمی نیند سے اٹھتا ہے یا سستی کی وجہ سے آدمی انگڑائی لیتا ہے، نماز کی حالت میں ایسا کرنا یہ ناپسندیدہ ہے۔ نمبر 6، اپنے اوپر کپڑے کو یا چادر کو کوئی آدمی لپیٹ لیتا ہے اور اس زور کے ساتھ لپیٹتا ہے کہ جب وہ ہاتھ نکالنا چاہتا ہے تو بڑی مشکل سے اس کے ہاتھ وہاں سے نکلتے ہیں یا نکلتے ہی نہیں۔ اس طرح کا کپڑا لپیٹ کر اپنے اوپر نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ نمبر 7 یہ ہے کہ اپنے سر کے اوپر یا گلے کے اندر کوئی کپڑا لٹکائے اور کپڑے کی دونوں سائڈیں آگے کی طرف، سینے کی طرف نیچے کو لٹک رہی ہوں، یہ درست نہیں ہے نماز کی حالت میں، بلکہ اس کپڑے کو اپنے اوپر لے لے، رومال ہے تو اس کو سر پر باندھ لیں یا اس کو اکٹھا کر لے، ایسے لٹکانا گلے کے اندر یا سر کے اوپر نیچے کو چھوڑ دینا یہ درست نہیں ہے۔ نمبر 8، کپڑوں کو مٹی سے بچانے کے لیے نماز کی حالت میں ان کو اکٹھا کر لینا، پکڑ لینا، یہ بھی درست نہیں ہے کہ جب آپ رکوع کے اندر جا رہے ہیں یا رکوع سے سجدے کے اندر جا رہے ہیں تو اس حالت میں آپ کپڑوں کو سمیٹ لیں، اکٹھا کر کے آپ سجدہ کریں یا رکوع کریں،
یہ شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے، شریعت کے اندر یہ ناپسندیدہ عمل ہے، تو اس وجہ سے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 9، کپڑوں سے یا اپنے بدن سے نماز کی حالت میں کھیلنا، کپڑے سے کھیلتا رہے بندہ، یا اپنے بدن سے کھیلتا رہے، یا جسم کے کسی عضو سے کھیلتا رہے، یہ درست نہیں ہے۔ نمبر 10، معمولی کپڑے پہن کر نماز پڑھنا، باوجود اس کے کہ نماز تو ہو جائے گی، کیونکہ نماز کی حالت میں جو فرض ہے وہ سطر کا چھپانا ہے، اور مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت ہے، اور عورت کا جو سطر ہے ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے علاوہ پورا جسم اس کا سطر ہے۔ اگر کوئی آدمی کم کپڑے پہن کر نماز پڑھتا ہے، نماز تو ہو جائے گی، لیکن اس کو ناپسند کیا گیا ہے، یہ نماز کے مکروہات کے اندر داخل ہے۔ نمبر 11، کسی جاندار کی تصویر جو کپڑے کے اوپر بنی ہوئی ہے وہ کپڑا پہن کر نماز پڑھے تو یہ بھی مکروہ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ نمبر 12، جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس کے سامنے، اس کے دائیں طرف، بائیں طرف، اوپر، پیچھے کہیں کوئی جاندار کی تصویر لگی ہوئی ہے تو ایسی جگہ پر نماز پڑھنا یہ بھی ناپسندیدہ ہے اور کراہت ہے۔ نمبر 13، منہ کے اندر کوئی ایسی چیز رکھے کہ جس کی وجہ سے نماز کی حالت میں وہ صحیح طرح سے قرات نہ کر سکے، یعنی سورہ فاتحہ اور کسی صورت نہ پڑھ سکتا ہو، کوئی کھانے والی چیز رکھی ہوئی ہے، یا کوئی ایسا روپیہ پیسہ رکھا ہوا ہے کہ وہ منہ کے اندر ہے اور صحیح طرح سے بول نہیں سکتا، تو ایسی حالت کے اندر نماز پڑھنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ نمبر 14، جمائی لینا نماز کی حالت میں جان بوجھ کر، ہاں اگر جمائی آ جائے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے، اور اگر روکنے کی کوشش بھی نہیں کرتا تو یہ بھی ناپسندیدہ ہے، نماز کی حالت میں نہ جمائی لے، اور اگر آ جائے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ نمبر 15، امام کا مقتدیوں سے اونچا کھڑے ہونا، امام اگر مقتدیوں سے اوپر کھڑا ہوتا ہے، برابر کھڑا نہیں ہوتا، ہاں کچھ فاصلے پر، جیسے کہ شریعت کے اندر ایک شرعی ہاتھ، جو ہاتھ ہے جو شریعت کے اندر جس کو ہاتھ شمار کیا جاتا ہے، اس کے برابر اگر اونچا کھڑا ہوتا ہے تو اس کی اجازت ہے، اس سے زیادہ اگر اونچا کھڑے ہوتا ہے تو وہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح نمبر 16 یہ ہے کہ امام کا محراب کے اندر کھڑے ہونا، امام کو چاہیے کہ اس کے پاؤں کم از کم محراب سے باہر ہونے چاہیے، ایسی حالت کے اندر وہ نماز پڑھائے۔ اگر اس کا پورا جسم محراب کے اندر ہے تو یہ شریعت کے اندر ممنوع ہے، کراہت ہے، ناپسندیدہ ہے۔ نمبر 17، کسی کے منہ کی طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ بھی درست نہیں ہے، بہتر ہے کہ آدمی جو ہے وہ جگہ تبدیل کر لے اور جگہ پر نماز پڑھ لے۔ نمبر 18، اگلی صف میں جگہ ہونے کے باوجود انسان پچھلی صف میں کھڑا ہو کہ نماز کی حالت میں جماعت ہو رہی ہے، جب آپ پہنچے نماز کے لیے تو اگلی صف میں جگہ موجود تھی، لیکن آپ نے اگلی صف کو چھوڑ کر پچھلی صف میں اکیلے نماز پڑھنا شروع کر دی تو یہ درست نہیں ہے، یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 19، خلاف سنت نماز پڑھنا، جو سنت کے مطابق نماز ہے اسی طرح پڑھے، اگر سنت کے خلاف پڑھے گا تو یہ درست نہیں ہے۔ نمبر 20، کوہنیاں بچھا کر سجدہ کرنا، کہ اپنی کوہنیوں کو زمین پر، رانوں پر لگانا، حالانکہ حکم یہ ہے کہ اپنی کوہنیوں کو کھول کر رکھے، اگر اس کے خلاف کرتا ہے، زمین پر بچھا دیتا ہے تو یہ کراہت ہے، مکروہ ہے۔ نمبر 21، کہ اپنے ہاتھوں کو کوئی آدمی کمر پر رکھ لے، جس طرح عام کھڑے ہونے کی حالت میں ہم بعض دفعہ دونوں ہاتھوں کو اپنی کمر کے اوپر رکھ لیتے ہیں یا پیچھے باندھ لیتے ہیں، اس حالت میں کھڑے ہوتا ہے تو ایسی حالت میں نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ نمبر 22، پیشاب یا پخانے کی حالت میں نماز پڑھنا، کہ کسی آدمی کو پیشاب پخانہ تنگ کر رہا ہے تو اسے چاہیے پہلے پیشاب پخانے سے فارغ ہو اور پھر نماز کے اندر شامل ہو یا نماز پڑھے، ایسی حالت میں نماز پڑھنا یہ ناپسندیدہ ہے، کراہت ہے۔ بلا عذر جانوروں کی طرح نماز کے اندر بیٹھنا، جس طرح جانور بیٹھتے ہیں اسی طرح نماز کی حالت کے اندر، تشہد کی حالت کے اندر یا بیٹھ کر نماز پڑھنے کی حالت میں اس طرح بیٹھنا یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ ہاں اگر کسی کو کوئی مجبوری ہے تو وہ اس طرح بیٹھ سکتا ہے، وگرنہ اگر کوئی آدمی بالکل تندرست ہے تو اس کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 24، ہاتھوں کو زمین پر رکھ کر بیٹھنا، کہ کوئی آدمی اتحیات میں اس طرح بیٹھتا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھ لیتا ہے، زمین کا سہارا لیتا ہے، ایسی حالت میں بیٹھتا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ نمبر 25، آنکھوں کو بلا وجہ نماز کے اندر بند کرنا، آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ ہاں اگر کسی آدمی کا نماز کے اندر دل نہیں لگ رہا اور اس کی توجہ ادھر ادھر جا رہی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے
کہ اگر میں آنکھیں بند کر لوں گا تو ایسی حالت میں میری توجہ نماز کی طرف آ جائے گی، تو اس کے لیے اجازت ہے، وگرنہ عام آدمی کے لیے کہ جو نماز کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے اور پھر بھی آنکھوں کو بند کرتا ہے تو یہ شریعت کے اندر ناپسندیدہ ہے۔ نمبر 26، قبلے سے اپنے منہ کو پھیر لینا۔ جب آدمی نماز کی حالت میں ہو تو اس کا چہرہ اور سینہ، یہ دونوں چیزیں نماز کے اندر قبلے رخ ہونا ضروری ہیں۔ اگر کوئی آدمی سینے کو پھیر لیتا ہے تو اس سے تو نماز بالکل ٹوٹ ہی جاتی ہے، لیکن کوئی آدمی سینے کو نہیں پھیرتا بلکہ چہرے کو پھیر لیتا ہے تو ایسی حالت میں نماز تو نہیں ٹوٹے گی، لیکن یہ کراہت ہے، اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ نمبر 27، نماز کی حالت میں اپنی انگلیوں کو چٹکانا یا ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں ڈال لینا اور اس سے مختلف آوازیں نکالنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 28، کوئی آیتیں یا تسبیحات پڑھ رہا ہے نماز کے اندر تو ان کو اپنی ہاتھوں کے اندر شمار کرتا ہے، ان تسبیحات کو، کہ نماز کی حالت میں اس نے فلانی دعا یا فلانی تسبیح جو ہے وہ اتنی دفعہ پڑھنی ہے، اور شمار جو ہے اس کو اپنے ہاتھوں پر کرتا ہے، انگلیوں پر کرتا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ آخری نمبر 29 یہ ہے کہ نماز کی حالت میں جب آدمی سجدے پر جاتا ہے، وہاں کوئی کنکریاں پڑی ہیں، وہاں کوئی چیز پڑی ہے اور اس کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے سجدے کی حالت میں آپ کو تکلیف ہوگی تو ایک مرتبہ کی اجازت ہے کہ آپ وہاں ہاتھ سے اس جگہ کو صاف کر دیں یا اس چیز کو سائڈ پر کر دیں۔ ہاں اگر وہ چیز تکلیف دہ نہیں ہے تو اس کو اگر وہ چیز تکلیف دہ نہیں ہے بلکہ سجدہ ہو سکتا ہے تو بلا وجہ اس کو ہٹانا یا بار بار اس پر ہاتھ مارنا یہ درست نہیں ہے، یہ بھی کراہت ہے۔ تو دوستو یہ تھے 29 مقامات، 29 چیزیں جو نماز کے اندر مکروہ ہیں، جن کو نماز کی حالت میں ناپسند کیا گیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید ہماری ویڈیوز کے لیے، مسائل کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں۔ پھر ملیں گے کل انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ اللہ حافظ۔